وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المعين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل اہل سنت والجماعت کی عظیم اور قدیم قانون اور دستور کے مطابق ہم اور آپ سب مل کر اپنے پیارے آقا جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور عالی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور جھوم کر کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک اور مرتبہ مچل کر درود پاک پڑھ دیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک سنا دیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے میں اور آپ آج 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں. 1500 برس. کوئی ایک ایسا بندہ بتا دو جس کا جنم دن اتنی صدیوں تک منایا گیا. یہاں تھوڑا یہ کٹ کر کے میں سمجھانے کی کوشش کروں. 1500 کیوں؟ چل تو 1447واں سال چل رہا ہے ہجرت کو، تو پھر یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کیوں منایا جا رہا ہے؟ یہ سوال آج یوٹیوب پہ بہت ساروں نے کیا. سمجھدار اور جو اہل محبت ہے انہیں پھر ثبوت دینے کی، انہیں دلیل دینے کی، انہیں ثبوت دے کر کے پھر بتانے کی، گواہان پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جو حضور سے محبت کرتا ہے اگر اس کی آنکھیں حضور پہ بند ہے تو پھر وہ ادھر ادھر کے بہانے تلاش کر نہیں، جو بات نبی کے حوالے سے حق مل جاتی ہے اسے تسلیم کر لیا کرتا ہے. میرے آقا کی زندگی کتنی؟ 63 سالہ ظاہری زندگی. ہر کسی کو اس بات کا علم ہونا چاہیے. 63 سال میرے آقا دنیا میں بظاہر رہے اور 63 سال کے بعد ہماری نظروں سے میرے آقا نے پردہ فرمایا. کوئی یہ کہے کہ آقا 63 سال کے بعد انتقال کر گئے، یہ حضور کی بارگاہ میں یہ جملہ درست نہیں. حضور تو حضور کے جو اچھے غلام گزرے ان کے لیے بھی جملہ صحیح نہیں ہے. ہماری نظروں میں وہ کمزوری آ گئی کہ ہم دیکھ نہیں سکتے. ہاں آج بھی اگر کوئی سچا عاشق رسول پیدا ہو جائے اور ٹھان لے تو 100 برس پہلے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمنا کی تھی کہ میرے آقا کی محبت میں نعتیں لکھی، آقا کی محبت میں قرآن کے ترجمے لکھے، آقا کی محبت میں تفسیر لکھی. امت کو ایسے ماحول کے اندر امت گھر چکی تھی کہ چاروں طرف سے فتنے برپا تھے. ایسے ماحول کے اندر حضور کی محبت میں ایسے گم ہوئے. مدینہ شریف گئے، وہاں جا کر کے آقا کی بارگاہ میں فریاد رکھی، یا رسول اللہ یہ زندگی آپ کے لیے، یہ میرا سب کچھ آپ کے لیے، میری جان آپ کے لیے، میری ماں میرا مال آپ کے لیے، میری آل میری اولاد سب کچھ آپ کے لیے، بس ایک جھلک دکھا دو. میرے آقا نے فاضل بریلوی کو جاگتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ میرے آقا نے اپنے جلووں کا دیدار کرا دیا. یقین اگر پکا ہو تو آج بھی ناممکن ممکن ہے، بس یہ ان کے کرم کی بات ہے. تو 1500 سالہ
تمام جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں 1500 سال کیوں؟ میرے آقا کی زندگی 63 برس کی زندگی ہوئی، 63 برس۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مکہ شریف میں رہے اور 10 سال مدینہ شریف میں رہے۔ ایک ایک ورڈ کو، ایک ایک جملے کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ 40 سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آسمان سے نہیں اترا تھا۔ یہ کس طرح کیا کیا ہوا انشاءاللہ آگے بیانات میں سنیں گے آپ۔ آج تو 1500 سالہ کیوں کہا گیا، اس بات کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو 63 سال میرے نبی کی زندگی، 53 سال مکہ میں رہے، مکہ شریف میں، اور 10 سال مدینہ شریف میں۔ اور جب آقا ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ گئے، اس وقت سے ہجری کا پہلا سال مانا گیا۔ ہجری سنہ اس وقت شروع ہوئی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف سفر کرنا شروع کیا، اس وقت ہجرت شروع ہوئی۔ تو مکہ میں کتنے سال؟ 53 سال۔ اور آج آقا کو تشریف لے گئے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ 1447۔ اب اس کو ذرا پلس کرے، 1447 اور 53 کو پلس کر کے سروار کر کے دیکھیں، جو جواب آئے گا وہ 1500 سال جواب آ جائے گا۔ تو یوں ہم حضور کا 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، بلکہ منا نہیں رہے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ آقا نے ان کا ذکر کرنے کے لیے مجھ جیسے گنہگاروں کو چن لیا۔ خوش نصیب ہیں ہم۔ تو آقا کو 1500 سال آج دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہو چکے ہیں۔ اب یہ 1500 سالہ، اس کے بعد 100 سال کے بعد 1600 سالہ، 100 سال کے بعد ہم میں سے کون رہے گا؟ شاید کوئی نہ رہے۔ 1600 سالہ جشن عید میلاد النبی میں ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا۔ خوش نصیب ہوں گے جو آقا کا ذکر کریں گے، آقا کا ذکر منائیں گے۔ بس ہم اپنی خوش قسمتی پہ جتنا ناز کریں۔ میرے آقا تو وہ آقا ہے کہ انسان دنیا میں اگر آئے، پیدا ہو، کچھ کمالات دکھائے، کچھ اچھے کام کرے، بعد میں اس کی تعریف اور بعد میں اس کے چرچے شروع ہوتے ہیں۔ آقا تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے میرے آقا کے دنیا بھر میں چرچے عام تھے۔ اس سے پہلے آقا کے چرچے عام تھے، کس نے کیا کیا چرچے کیے آپ سب سنیں گے۔ آج ہم بیٹے ہیں نا، تو سب سے پہلے ہم اپنے باپ کا ذکر کر لیں اور اپنے باپ کی زبانی اپنے آقا کی تعریف سن لیں۔ کون ہمارے باپ؟ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ اپنا خلیفہ بنا کر کے دنیا میں بھیجو، قرآن کا مفہوم ہے، قرآن کا نچوڑ ہے، میں اپنے جملوں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا، جبرائیل جاؤ زمین میں سے مٹی اٹھا کر کے لاؤ۔ جبرائیل کون ہے؟ اللہ کا معصوم فرشتہ۔ جبرائیل وہ ہے جو ہم آنکھ بند کریں اور کھولے تو دیر لگتی ہے، لیکن جبرائیل کو یہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچنے میں دیر نہیں لگتی، وہ جبرائیل۔ تو حضرت جبرائیل پر اپنے ارشاد فرمائے، جبرائیل جاؤ زمین سے مٹی اٹھا کر کے لاؤ۔ حضرت جبرائیل آئے زمین کے پاس اور آ کر کے کہیں سے کالی مٹی اٹھائی، کہیں سے سفید مٹی اٹھائی، کہیں سے لال مٹی اٹھائی، الگ الگ جگہ سے حضرت جبرائیل نے الگ الگ مٹی اٹھائی اور ایک برتن میں جمع کر کے رب کے حضور حضرت جبرائیل حاضر ہوئے۔ جہاں سے کالی مٹی اٹھائی وہاں کے لوگ کالے ہیں، جہاں سے جو ہے سرخ رنگ کی مٹی اٹھائی وہاں کے لوگ سرخ ہے، جہاں کے جو ہے سفید ٹائپ کی مٹی اٹھائی وہاں کے لوگ سفید ٹائپ کے ہیں۔ جیسی جیسی مٹی حضرت جبرائیل نے اٹھائی تھی ایسے ایسے لوگ دنیا میں اس جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ اب حضرت جبرائیل گئے اور اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد آپ کا پتلا بنانے کا اللہ نے حکم دیا، وہ بنایا گیا۔ حضرت آدم کے پتلے کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے اس پتلے کے اندر روح پھونکی اور بعد میں اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو داخل فرما دیا۔ پھر کیا ہوا؟ نور محمدی کی تعظیم کی خاطر اللہ نے تمام فرشتوں سے کہا، اے میرے فرشتوں سجدہ کرو۔ کس میں؟ تعظیم نور محمدی کے لیے سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم تھا، ماننا پڑے۔ تمام فرشتے جیسے حکم اللہ کا آیا فوراً جھک گئے، لیکن وہاں ایک تھا جس کا نام ابلیس تھا، ایک تھا جس کا نام ابلیس تھا۔ سب تو جھک گئے اور یہ اکڑ گیا۔ اکڑنے کے ساتھ کہنے لگا کہ یہ مٹی کا پتلا اور میں تو فرشتوں کا استاد ہوں، میں نے تو فرشتوں کو پڑھایا ہے، میں تو وہ
عابد ایسا عبادت کرنے والا ہوں کہ زمین کا کوئی حصہ کوئی خطہ باقی نہیں ہے جہاں پر میں نے سجدہ نہ کیا ہو. پوری زمین پہ سجدے بچھا دیے جائے تب بھی زمین بن جائے گی. میں اتنا نیکوکار اور مٹی کے آگے سجدہ کروں. اس بے وقوف نے یہ نہیں دیکھا کہ سجدے کا حکم ہو رہا ہے. اس نے سجدے کو دیکھا, یہ نہیں دیکھا کہ حکم دے کون رہا ہے. اللہ نے حکم دیا اے فرشتوں آدم کے آگے سر جھکاؤ. تمام فرشتوں نے سر کو جھکا دیا اور ان فرشتوں میں سب سے پہلے جس نے سر کو جھکایا وہ حضرت جبرائیل تھے. اور آپ کے سب سے پہلے جھکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید الملائکہ بنا دیا. سید الملائکہ مطلب سردار, فرشتوں کا سردار, یہ سید الملائکہ. اور ڈیوٹی کیا تھی حضرت جبرائیل کو؟ اے جبرائیل تمہاری کوئی اور ڈیوٹی نہیں. دوسرے فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ پانی برسانا, ہم کو روزی دینا, ہوائیں چلانا, سورج کی روشنی کہاں کہاں پہنچانی, چاند کی روشنی پہنچانی, فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. الگ الگ فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں. جبرائیل کی قسمت تو دیکھو, ان کی قسمت میں ڈیوٹی آئی تو کیا آئی؟ اللہ کے جتنے نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے سب کے پاس اللہ کے پیغام پہنچانے کی ڈیوٹی اللہ نے. یہ حضرت جبرائیل جو سب سے پہلے اللہ کے حکم کو پا کر کے سجدہ ریز ہو چکے تھے. جب وہاں پر ابلیس نے منع کیا, اللہ نے اسے مردود ٹھہرا دیا اور کہہ دیا چلا جا میری بارگاہ سے, تو ہماری بارگاہ میں کھڑا رہنے کے قابل نہیں. پھر کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے جسد کے اندر روح پھونکی گئی, نور محمدی, اور حضرت آدم کو پیدا کیا گیا اور حکم دیا اے آدم جنت میں جہاں چاہو رہو. حضرت آدم علیہ السلام اپنے حساب سے جنت میں زندگی گزار رہے تھے, لیکن آپ جیسا کوئی اور نہیں تھا انسان وہاں. تو آپ کو اکیلا پن محسوس ہوا. اب اکیلا پن محسوس ہوا اور آپ کے دل کی چاہنا تھی ایک کاش کوئی میرا ہمسایہ مل جائے, مجھے ہم جن سے مل جائے میرے جیسا, کہ جس سے میں بات چیت کروں, جس کے ساتھ بیٹھوں اٹھوں کلام کروں. آپ کی تمنا تھی. آپ آرام فرما رہے تھے, اللہ نے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا ہماری دادی کو پیدا فرما دیا. حضرت حوا کو پیدا فرمایا. حضرت آدم اٹھے تو انہوں نے حضرت حوا کو ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا. اللہ کی طرف سے حکم آیا اے آدم تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. اگر ہاتھ لگانے کا ارادہ ہے تو پہلے حوا سے تم نکاح کرو, اور نکاح کے بعد جو ہے تم مہر ادا کرو. مہر ادا کرو کے بعد میں تمہارے لیے حوا جائز ہو جائے گی. چنانچہ حضرت آدم نے عرض کی مولا کیا مہر دوں؟ کہا کہ تم نے آدم جنت کے محلات کو دیکھے. کہا جی مولا جنت کے محلات کو دیکھا. کہا اے آدم کیا تم نے فلانے محل کو دیکھا؟ کہا جی مولا فلانے محل کو دیکھا. کیا اس محل کا دروازہ دیکھا؟ کہا مولا جی دیکھا. کہا اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ عرض کی یا اللہ اس دروازے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. اللہ نے پوچھا اے آدم تم نے جنت کے درختوں کو دیکھا؟ کہا جی مولا جنت کے درختوں کو دیکھا. کہا جنت کے درخت کے پتوں کو دیکھا؟ کہا جی مولا جنت کے درخت کے پتوں کو بھی دیکھا. کہا ان پتوں میں کیا تھا؟ کہا مولا ان پتوں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رب نے فرمایا اے آدم جس محبوب سے میں محبت کرتا ہوں کہ محمد اس کا نام ہے, اس کے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھو تمہارے لیے ہوا حلال ہو جائے گی. حضرت آدم نے آقا کے ذات پہ درود پڑھا, حضرت حوا حلال ہو گئی. اللہ کا حکم ہوا, اللہ کا حکم ہوا تم دونوں میاں بیوی جنت میں رہو, جہاں چاہو گھومو پھرو اور جو میری نعمتیں کھانا چاہو کھا سکتے ہو. لیکن جنت کے اندر ایک درخت تھا, گیہوں کا تھا یا کوئی اور چیز کا تھا, الگ الگ روایتوں میں ہے. رب نے فرمایا اس درخت کے قریب مت جانا اور اس پھل کو مت کھانا, اس کے سوا پوری جنت میں تم جہاں چاہو رہ سکتے ہو, گھوم سکتے ہو, کھا سکتے ہو, پی سکتے ہو. اب اللہ کا بنایا ہوا سبب تھا, اللہ کا نظام تھا. حضرت حوا کو چونکہ شیطان پہلے سے دشمن تھا, کیونکہ شیطان کو معلوم تھا اللہ کی بارگاہ کا مردود کب ہوا کہ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے نکال دیا اسے کہ چلے جا میری بارگاہ سے. اب اس وقت سے شیطان کے دل کے اندر انسان کا حسد پیدا ہو گیا. لہذا حسد کرنے والا سب سے پہلا کون؟ ابلیس, شیطان. آپ اگر مجھ سے یا میں آپ سے یا ہم آپس میں اگر کسی سے حسد کریں تو یہ کام کس کا ہے پتہ چل جانا چاہیے, یہ کام شیطان کا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے, یا اللہ حسد جیسی بیماری سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما.
تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ دیا گیا، حضرت حوا سے کہہ دیا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان موقع کی تلاش میں تھا کہ یہ جنت میں رہے، یہ مجھ سے گوارا نہیں، یہ کچھ بھی آنا بہانا کر کے ان کو جنت سے نکالا جائے۔ حضرت حوا کے پاس شیطان ایک الگ شکل اختیار کر کے آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حوا تم جانتی ہو اللہ نے وہ درخت کا وہ پھل کھانے سے منع کیوں کیا ہے؟ حضرت حوا نے کہا نہیں، کہا کہ منع اس لیے کیا ہے کہ جو شخص اس درخت کا پھل کھا لے گا وہ جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ حضرت حوا کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کبھی نہیں نکالا جائے گا تو یہ اچھی بات ہے، میں کھا لوں یا میرے شوہر کھا لے تو ہمیں کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ بس اس بات پہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو ضد کی اور کہا کہ چلو ہمیں پھل کھانا ہے، یہ پھل جو کھا لے گا اسے جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت کی ضد ہوتی ہے، جب ضد کی حضرت حوا نے بھی یا حضرت آدم نے اس پھل کو کھایا اور بعد میں اللہ کی طرف سے آپ کی جسم مبارکہ پہ جو جنتی لباس تھا اللہ نے اس لباس کو اتارا اور حضرت حوا اور حضرت آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا۔ اب یہاں پہ آنے کے بعد کتنے سال، 2 5 10 15 20 نہیں، 300 350 برس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت آدم کو جو ہے سری لنکا میں اتارا اللہ نے، حضرت حوا کو جدہ میں اتارا۔ آج حاجی لوگ عمرہ کرنے یا حج کرنے جاتے ہیں تو یہاں سے وہ جدہ جاتے ہیں، جدہ کا مطلب ہوتا ہے دادی، وہاں پر وہ حضرت حوا کو اتارا تھا، اسی لیے اس جگہ کا نام جدہ پڑ گیا اس وقت سے۔ تو حضرت حوا کو جدہ میں، حضرت آدم کو سری لنکا میں اتارا، اور اس وقت سری لنکا الگ نہیں تھا، سری لنکا بھی جو ہے ہمارے بھارت کا ایک حصہ تھا۔ معلوم کیا ہوا، آج لوگ باتیں کرتے ہیں بھارت ہمارا دیش ہے، ہندوستان ہمارا دیش ہے، ہم یہاں کے باشندے ہیں، ہم یہاں کے رہواسی ہیں۔ ارے یار انہیں معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلے جس ہستی کے قدم اس ہندوستان میں پڑے وہ کوئی اور نہیں، وہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اب حضرت آدم کو جب اتارا گیا، آپ اللہ کی بارگاہ میں گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، زار و قطار رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں، مولا تعالیٰ جو خطائے اجتہادی سے کہا جائے گا میری دعا کو قبول فرما۔ 300 برس تک دعا کرتے رہے حضرت آدم علیہ السلام، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ 300 برس کے بعد یاد آیا کہ جنت کے محلات کے اوپر، جنت کے درخت کے پتوں کے اوپر، جنت کے الگ الگ چیزوں کے اوپر ایک نام تھا، اس نام کو حضرت آدم نے بطور وسیلہ کہا، اے اللہ تعالیٰ تو اپنے پیارے حبیب کہ جس کا نام جنت کے دروازوں کے محلوں کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے اس کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے فضائل میں حضرت آدم کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر کیا ہوا، پھر دونوں حضرت حوا اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے ملایا، کہاں پہ کہ جس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے، کچھ جاج حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ عرفات میں جمع ہوتے ہیں، میدان عرفات میں حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا۔ پھر وہاں سے آہستگی کے ساتھ انسانی آبادی شروع ہوئی۔ یہاں سے ہٹ کر کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر، بلکہ دنیا پیدا کرنے سے پہلے، زمین بنانے سے پہلے، آسمان بنانے سے پہلے کوئی شے موجود نہیں تھی، اس وقت کس کو پیدا کیا؟ آج لوگ باتیں کرتے ہیں، الگ الگ لوگوں کے نام دیتے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک دن حضرت سیدنا جبرائیل آئے ہوئے تھے، باتیں چل رہی تھی، میرے آقا نے پوچھا، اے جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح تمہاری عمر کتنی ہے؟ کیا پوچھا؟ اے جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ میری عمر کتنی مجھے معلوم نہیں، لیکن ہاں ایک چیز مجھے معلوم ہے۔ کہا کیا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے جس کو چوتھا حجاب کہتے ہیں، ساتوں آسمان اس سے پہلے اوپر کروڑوں کلومیٹر اوپر ایک مقام ہے جس کو چوتھا حجاب کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ اس چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا ہے اور وہ ستارہ 72,000 یا 73,000 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، بس اتنا جانتا ہوں
اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، اور اپنے ہی دل میں سوچتے تھے کہ میں تو اتنا بڑا ہوں، میری عمر تو اتنی بڑی ہے، بس سوچ رہے تھے۔ اتنے میں آقا نے ارشاد فرمایا، کیا جبریل تمہیں معلوم ہے کہ وہ ستارہ جو 72,000 یا 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا وہ کون ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا جبرائیل وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ ستارہ میں محمد ہوں۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا جبرائیل بھی سوچ میں پڑ گئے کہ میرے آقا تو مجھ سے بھی پہلے کے ہیں، حضور کو تو اللہ نے مجھ سے بھی پہلے پیدا فرما دیا، تو اللہ کے رسول کے نور کو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے پیدا فرما دیا تھا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اب آپ سے انسانی آبادی پھیلنا شروع ہوئی، آپ کے بعد آپ کی اولاد، اور آپ کے اولاد میں ایک شخص جس کا نام حضرت شیس علیہ السلام کہا گیا، وہ بھی اللہ کے نبی گزرے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنا خلیفہ، اپنا نائب اور اپنا وارثدار حضرت شیس کو بنایا، اور اپنی خلافت حضرت شیس کو عطا فرمائی اور وصیت فرمائی کہ بیٹے شیس ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا، اس رب کو یاد کرتے رہنا، اور رب کو یاد کرتے کرتے رب کے محبوب کو بھی یاد کرتے رہنا۔ جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، رب کے محبوب کو یاد کر لینا، اللہ ان کے طفیل میں تمہارے مصائب کو دور کر دے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ پتا کیا چلا؟ ابھی تو میرے آقا کو آنے میں ہزاروں سال باقی ہے، ابھی تو باپ دنیا میں آئے اور آ کر کے بیٹے کو کہہ رہے ہیں جب پریشان ہو جاؤ تو اللہ کے محبوب کے میلاد کو منا لیا کرنا، حضور کا میلاد منا لو گے تو اس میلاد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ تو میلاد ہم آج ہی نہیں منا رہے، ہمارے باپ جو سب کے باپ ہے، حضرت آدم نے جنت میں بھی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ایک دن ایک جگہ کے اوپر جنت کے اندر ایک نور کے ارد گرد کچھ فرشتے پہرا دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو حضرت آدم کے کہنے کے بعد حضرت آدم کے انگوٹھے میں، پیشانی میں، پھر انگوٹھے میں دے دیا، یا کل شہادت کی انگلی میں دے دیا۔ شہادت کی انگلی چمکنے لگی، اللہ کی بارگاہ میں پوچھا حضرت آدم نے، اے مولا یہ نور کس کا ہے، یہ روشنی کس کی ہے، یہ اتنی چمک کس کی ہے؟ رب نے فرمایا جس محبوب سے سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں یہ اس محبوب کا نور ہے۔ جب میرے آقا کے بارے میں سنا تو حضرت آدم نے اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں سے اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور اسی وقت سے ثابت کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں تم حضور کا نام آتا ہے تو چم لیا کرتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہہ دینا یہ کہیں اور سے نہیں، ہمارے باپ حضرت آدم نے سب سے پہلے جنت میں رہتے ہوئے آقا کے نام کو چما، اس وقت سے ان کی اولادیں چومتی رہی، اور حضور کے زمانے میں صدیق اکبر نے چما، اور آج ہم جو چوم رہے ہیں وہ صدیق اکبر کی بھی سنت ادا کر رہے ہیں اور اپنے باپ حضرت آدم کی بھی سنت ادا کر رہے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں حضور کا میلاد منا رہے ہیں، حضور کے میلاد کو یاد کر رہے ہیں، دنیا میں آئے تو حضور کا ذکر کر رہے ہیں، بلکہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ اگر پریشان ہو جاؤ تو اللہ کے محبوب کے وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر لینا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا کرے گا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے جو بندے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلیفہ بن کر کے حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کے بعد آپ کی اولادیں، آپ کی اولادوں میں حضرت شیس، ان کے بعد ان کی اولادیں، اب دنیا کے اندر انسانی آبادی پھیلتی گئی، یہ نور محمدی حضرت آدم کی پیشانی سے حضرت شیس کی پیشانی میں آیا، ان کے بعد حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا دور آیا، یہ نور محمدی حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، ان کے بعد الگ الگ انبیاء آتے گئے، بلکہ ایک دور آیا جس کو دور سلیمانی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، آج میرے پاس اگر 5 بیگھہ زمین آ جائے، آپ کے پاس اگر 2 بیگھہ زمین آ جائے تو میرے اور آپ کے پیر تو زمین پہ نہیں رہتے، لیکن اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام 2 بیگھہ کے مالک نہیں تھے، 5 بیگھہ کے مالک نہیں تھے، 10 100 200 500 1000 بیگھہ کے مالک نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی، ساری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی، اور پھر ایسا نہیں خالی زمین کی سلطنت، سمندر کی حکومت عطا فرمائی حضرت سلیمان کو۔ جس طرح انسانوں سے بات کیا کرتے تھے حضرت سلیمان، اسی طرح
जानवरों से बात करते, परिंदों से बात करते, चरिंदों से बात करते, दरिंदों से बात करते, समंदर की मछलियों से बात करते, हर अल्लाह की मखलूक से बात किया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंदर एक कमाल था। वो कमाल क्या था? वो कमाल ये था कि आप कभी कभार जब बात करने का इरादा करता और अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने का इरादा होता, कुछ बात बतानी होती अल्लाह की तरफ से, तो हजरत सुलेमान आपके पास एक अंगूठी थी, उस अंगूठी को निकालते और अपनी उंगली के अंदर पहन लिया करते थे। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, किताबों में लिखा है कि इतनी बड़ी हुकूमत कि जमीन, पूरी जमीन की हुकूमत, पूरी जमीन की बादशाह, ऐसी हुकूमत कौन करता है? अब उनको ये हुकूमत मिली कैसे, वजह क्या थी? तो उलमा लिखते हैं कि हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो ये हुकूमत मिली थी, उसका राज ये था कि आपके पास अंगूठी थी। जब आप अंगूठी पहनते तो जंगल से जितने भी शेर, भेड़िए, जो भी दरिंदे जानवर जंगल में रहते थे, वो फौरन जंगल से बाहर आकर आपकी खिदमत में बहुत दबाना अंदाज में बैठ जाते थे। आसमानों पे उड़ने वाले परिंदे आपकी खिदमत में जमा हो जाते हैं। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इसी तरह जमीन के अंदर जो दरिंदे, चूहे और अंदर के जो जीव जंतु सब जमा हो जाते, और आपको यही कहते अल्लाह के नबी हुक्म करे, क्या हुक्म है आपका? हम आपके हुक्म की बजावरी करेंगे। ऐसी किसकी हुकूमत होगी कि जानवरों की भी हुकूमत, दरिंदों की भी हुकूमत, चरिंदों की भी हुकूमत, सारी अल्लाह की मखलूकात पे हुकूमत। अब ऐसी हुकूमत मिली, इसकी वजह क्या है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, कोई और वजह नहीं थी। हुकूमत की वजह ये थी कि हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अंगूठी थी, और उस अंगूठी के ऊपर लिखा हुआ था हजरत अल्लाह का नाम था, ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत सुलेमान का नाम था, और आखिर में लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी हुजूर का नाम लिखा हुआ था। फरमाया गया, आका ने फरमाया, हजरत सुलेमान को अल्लाह ने जो हुकूमत दी थी वो मेरे नाम के सदके में और मेरे नाम की बदौलत अता फरमाया, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि जितने भी अंबिया इकराम तशरीफ लाते गए, आदम अलैहिस्सलाम के बाद, शीश अलैहिस्सलाम के बाद, नूह अलैहिस्सलाम के बाद, जितने भी आते गए, सब अपनी अपनी औलादों को वसीयत करते गए कि ए मेरी औलाद के लोगों, ए इंसानों सुनो, अब हमारी जिंदगी के आखिरी अय्याम है, अन करीब हम तुम्हारे बीच में से चले जाएंगे, लेकिन याद रखना वो अल्लाह का खास महबूब, वो अल्लाह का खास रसूल हमारे चले जाने के बाद अगर तुम्हारे बीच में आ जाए, अल्लाह के रसूल की निशानियां बता दी, उनका चेहरा ऐसा होगा, उनकी जुल्फें ऐसी होगी, वो ऐसा चलेंगे, वो ऐसा कलाम करेंगे, वो ऐसी बातचीत करेंगे, वो यूं रहेंगे, वो यूं रहेंगे, आका के सारी निशानियां बता दी और फरमा दिया कि वो अगर तुम्हारे बीच में हमारे जाने के बाद आ जाए तो फिर हमारे अहकामात की पाबंदी मत करना, हमारी बातों को तस्लीम न करना, वो जो हुक्म फरमाए उसके मुताबिक तुम अमल करते रहना। मतलब क्या? मतलब ये है कि अल्लाह ने अंबिया इकराम जो भेजे हैं, अलग अलग अंबिया इकराम आए, अलग अलग जो है नियमों को, कवानीन को लेकर के आए। जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमारे ऊपर 5 टाइम की नमाज फर्ज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में 5 टाइम की नमाज फर्ज नहीं थी। हमारे ऊपर माह रमजान के पूरे महीने के रोजे फर्ज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर पूरे रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे। मतलब ये है अलग अलग नबी अलग अलग अहकामात खुदा को लेकर के आते गए, और हर नबी ने यही कहा अपनी कौम से कि हमारे जाने के बाद अगर अल्लाह का आखिरी नबी आ जाए तो फिर हमारे जो अहकामात है उनके ऊपर अमल मत करना, हमारे अहकामात को तर्क कर देना, वो जो हुक्म फरमा दे उसके मुताबिक तुम अपनी जिंदगी गुजारो। मैं आपको बताऊं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। कौन मूसा? जिसको अल्लाह ने कलीमुल्लाह बनाया। कलीमुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह से बात करने वाला। जब अल्लाह से बात करने का इरादा करते तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे चले जाते, और कोहे तूर यानी कि तूर का पहाड़, उस पहाड़ पे जाकर के अल्लाह से बातचीत किया करते थे। आपके दौर के अंदर एक शख्स था जिसको अल्लाह ने 250-300 साल की उम्र अता की थी। इसके बारे में किताबों के अंदर लिखा है
کہ وہ 250 سالہ عمر پانے والا شخص جس کے 200 برس تک مسلسل وہ بندہ گناہ کر رہا ہے، 200 برس تک مسلسل گناہ کر رہا ہے، رات میں گناہ، دن میں گناہ، صبح میں گناہ، شام میں گناہ، ہمارا وقت اس کا دن اور رات گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ اب اندازہ کرے 200 برس تو کوئی گناہ کرے، اس کے گناہ کا جو اکاؤنٹ ہوگا اس میں کتنے گناہ جمع ہو جائیں گے۔ اب 200 برس کے بعد اس کا انتقال ہوا، اس کے پاس رہنے والوں نے اس سے نفرت کرنا شروع کر دی تھی، اس کے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں تھا زندگی کے اندر۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے لکڑیوں کے ذریعے سے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ رسیوں سے باندھ کر اسے گھسیٹ کر کے کوڑے کرکٹ پہ ڈال دیا، یعنی کہ جس کو ہم اکیڑا بولتے ہیں، جہاں پہ کچرا وغیرہ ڈالا جاتا ہے وہاں ڈال دیا۔ 200 برس کا گنہگار، شراب نوشی کرنا، عیاشیاں کرنا، یہ ساری چیزیں اس بندے کے اندر شامل ہے۔ لیکن جب اس کا وہ مر گیا، انتقال ہو گیا، لوگوں نے اسے کچرے کی جگہ پہ ڈال دیا۔ اب جانور آ رہے، کوئی سے جانور بھی نہیں کھا رہا ہے، یہ ساری پوزیشن ہوئی۔ اب ہوا ایسا کہ دور حضرت موسیٰ کا ہے، اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پیغمبر، اے موسیٰ سنو، وہ میرا ایک دوست ہے جو کوڑے کرکٹ میں پڑا ہوا ہے، جو کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے، تم جاؤ اور میرے دوست کو وہاں سے اپنی قوم کے ساتھ، قوم کو لے کر کے جاؤ، بنی اسرائیل کو، اور وہاں سے اٹھاؤ اور اٹھا کر کے انہیں غسل دو، انہیں جو ہے کفن پہناؤ اور انہیں دفنانے کا انتظام کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کا حکم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم کو مان کر کے اپنی قوم سے کہا کہ چلو میری قوم، اے قوم بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ہمیں رب کے حکم کی بجاوری کرنی ہے کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جو بڑا نیکوکار ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فضل و کرم سے اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ گناہگار تھا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں جو ہے اسے دفنانے اور کفنانے کا انتظام کرنا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، لوگوں نے حضرت موسیٰ کی بات کو سنا، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے، لیکن ایک بات یہ ہے، یہ بندے کے دن ہم جانتے ہیں، یہ بندے کی راتیں ہم جانتے ہیں، یہ جب دیکھو تب شراب نوشی کرتا رہتا، جب دیکھو تب عیاشیاں کرتا رہتا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، کناہ کرنا، بغض کرنا، حسد کرنا، یہ سارے جرائم اس کے اندر تھے۔ آپ کہہ رہے تو منع نہیں کریں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سوال ضرور کرنا کہ ایسے بدکار اور ایسے بدکردار بندے کو غسل کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ اب بہت پیاری بات آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مان کر کے ان کی قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کو دفنانے کفنانے کا انتظام کیا، قبر کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے سوال کیا، اے رب ذرا اس کا بھید مجھے بتا دے، اے میرے مولا میری قوم کا سوال ہے کہ اس کے دن لوگوں کے سامنے کہ دن میں گناہ کرتا، رات میں گناہ کرتا، صبح میں گناہ کرتا، شام میں گناہ کرتا، پوری زندگی، اور 1-2 مہینے کی بھی بات نہیں، یہ پورے 200 سال کی بات ہے، 200 سال سے مسلسل گناہ کر رہا ہے، لیکن تو نے مجھے حکم دیا، میری قوم کو حکم دیا کہ اس کی عزت و تعظیم کرو، وجہ کیا ہے؟ تب رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سنو میرے پیغمبر موسیٰ، بات اصل میں یہ ہے، تم نے کہا کہ یہ بندہ بڑا پاپی بندہ تھا، یہ بندہ بڑا بدکردار بندہ تھا، یہ بندہ بڑا بد اخلاق بندہ تھا، لیکن اس کے اندر ایک عادت تھی، یہ تھوڑا پڑھا لکھا تھا، یہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ اور سنو اے موسیٰ، تمہارے اوپر میں نے کتاب نازل کی، توریت شریف، جیسا اللہ کے رسول پر، ہمارے رسول پر اللہ نے قرآن نازل کیا، ایسے حضرت موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے توریت شریف نازل کی۔ تو رب نے فرمایا اے موسیٰ سنو، تمہارے اوپر جو میں نے توریت نام کی کتاب اتاری ہے نا، یہ بندہ گنہگار تھا، بدکار تھا، بد اخلاق تھا، بد کردار تھا، لیکن سنو میرے پیغمبر، یہ بندہ ایک دن تمہارے اوپر نازل شدہ توریت جو ہے نا، اس توریت کو لے کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس کی تلاوت کر رہا تھا، اور توریت کی تلاوت کرتے کرتے اگلے تذکرے پڑھے، آنے والے تذکرے پڑھے، سارے ذکر کو پڑھنے لگا۔ اب تلاوت کے دوران اس توریت شریف کے اندر
میرے محبوب کا نام آ گیا, میرے رسول کا نام آ گیا جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. جب میرے محبوب کا نام آیا تو بندہ گنہگار تھا, لیکن میرے محبوب کے نام کو پڑھتے ہی اس نے آنکھوں سے لگایا, اس نے ہونٹوں سے چوما اور ادب کے ساتھ اس نے اس نام کی عزت کی. اب اس بندے نے میرے محبوب کے نام کی تعظیم کی. میری رحمت گوارا نہیں کرے گی کہ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے میرے محبوب کے نام کی عزت کرے اور میں اسے ذلیل کروں. نہیں نہیں, میری رحمت نے گوارا نہ کیا, میں نے اس کے سارے گناہوں کی بخشش فرمائی. کیا معلوم کس بنیاد پہ بخشش ہوئی؟ صرف ایک بار اللہ کے رسول کا نام توریت کے اندر پڑھ لیا تو اللہ نے اس 200 برس کے پاپی کو بخش دیا. ارے یار, ہم یہاں 12 دن تک اللہ کے رسول کا نام لیں گے. 12 دن یہ تو ہم یہ شیڈیول کے حساب سے کہتے ہیں, ورنہ ہمارا تو کوئی دن ایسا نہیں جانا چاہیے جس دن ہم اپنے آقا کا ذکر نہ کریں, بلکہ ذکر نام ہم اگر کوئی کہے کہ میں نہیں کروں گا, میں حضور کی باتوں کو تسلیم نہیں کروں گا, میں نہیں مانوں گا, اسے یہ کہہ دینا بھائی تو نماز پڑھتا ہے نا تو وہ اس کا انکار نہیں کرے گا, کیونکہ نماز کا انکار کرے گا تو دین سے جائے گا, کیونکہ نماز کا انکار کرے گا تو دین سے جائے گا. اسے بتا دینا کہ نماز کے لیے جب تو تکبیر باندھتا ہے, ثنا پڑھتا ہے, قرات پڑھتا ہے, قرات کے بعد رکوع, رکوع کے بعد سجدہ اور سجدے کے بعد جب قائلہ کرتا ہے, التحیات پڑھتا ہے, تو یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ التحیات کا آخر میں جو نام آتا ہے یہ کس کا نام آتا ہے؟ اور التحیات کے بعد تو جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے یہ کس پر پڑھتا ہے؟ ارے حضور تو بڑی بات ہے, حضور کی آیت تو بڑی بات ہے. اللہ کے جتنے بھی بندے مومنین ہیں, جب تک بندہ ان تمام مومنین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر لیتا تب تک اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کیا. تو ہر نماز کے اندر اللہ کے رسول کا ذکر آتا ہے, ہر صبح میں اٹھے تو اللہ کے رسول کا ذکر کرے. ایک بندہ ایک بار نام لے لے تو اس کی زندگی سنور جائے, اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دے. اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ہماری صبح اللہ کے رسول کی خاطر, ہماری شام اللہ کے رسول کی خاطر, میں چاہتا ہوں آج ہر ایک گھر کی فریاد ہے, ہر ایک گھر کے لوگوں کی تمنا ہوتی ہے, ہمارا بیٹا ہماری نہیں سنتا, ہمارے گھر میں ہماری نہیں چلتی, ہماری عورتیں ہماری نہیں سنتی. میں اتنا کہتا ہوں بس ایک نام کو اپنی زندگی میں اپنا لو, وہ یہ ہے کہ حضور پہ درود پڑھنے کی عادت کو ڈال دو, حضور کا ذکر ہمیشہ کرو. یاد رکھیں, درود کی بات آ گئی تو میں آپ کو بتاؤں, آپ نے بار بار علماء سے سنا, بلکہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اللہ نے قرآن میں فرمایا اے لوگوں نماز پڑھو, زکات دیا کرو. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اتموا الحج والعمرۃ للہ, یعنی اللہ کے لیے عمرہ بھی کرو, اللہ کے لیے حج بھی کرو. اللہ نے قرآن میں حج کا ذکر دیا, اللہ نے حکم بندوں کو دیا اے بندو حج کرو, عمرہ کرو, نماز پڑھو, زکات دو, رشتہ داروں کا خیال کرو. لیکن کیا پورے قرآن کے اندر آپ نے یہ سنا کہ اے بندو تم بھی نماز پڑھو میں بھی پڑھوں گا, اے بندو تم بھی زکات دو میں بھی زکات دوں گا, اے بندو تم بھی حج کرو میں بھی حج کروں گا, اے بندو تم بھی جو عمرہ کرو میں بھی عمرہ کروں گا؟ نہیں نہیں, اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں بھی حج کروں, نماز پڑھوں, عمرہ کروں, زکات دوں. لیکن جب بات آتی ہے اپنے محبوب کے درود کی, اٹھاؤ قرآن پاک اور کھولو 22واں پارہ, لکھا ہوا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. رب نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, تو اے مومنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے رسول پہ درود بھیجتے ہیں. اے مسلمانوں تم بھی اپنے محبوب پہ درود بھیجا کرو. معلوم کیا ہوا, پتہ کیا چلا؟ نماز کا حکم, زکات کا حکم, عمرے کا حکم, حج کا حکم, لیکن اللہ نہیں کرتا. لیکن بات جب درود کی آتی ہے تو اللہ خود کہتا ہے میں بھی بھیجتا ہوں, میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں, اے مسلمانوں تم بھی میرے محبوب پہ درود بھیجو. تو آپ اپنی زندگی کے اندر انقلاب چاہتے ہو نا, تو صبح شام درود پاک کی عادت ڈالو, حضور پہ درود پڑھا کرو. بلکہ میں آپ کو آج سے یہ کہہ رہا ہوں کہ محفلیں 1 سے لے کر کے 12 تاریخ تک بڑی رات تک چلتی رہے گی. آپ دن میں کم سے کم یہ عادت ڈالیں 313 مرتبہ آقا پہ درود پڑھنا ہے. درود ایسا نہیں کہ بھائی پورا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد پورا نہیں, بس اتنا پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی کافی ہے. یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یہ بھی کافی ہے. 313 مرتبہ ایک دن پڑھنے کی عادت ڈالو. پھر 12 دن کے بعد
آج اپنے آپ کو دیکھ لو, اپنے گریبان میں جھانک لو اور دیکھ لو کیسے, اور 12 دن تک آقا پہ درود پڑھو 313 مرتبہ, اور پھر 12 دن کے بعد بس دل میں تمنا یہ کرنا کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ درود پڑھ رہا ہوں, اس کا اجر مجھے بھی, میرے والدین کو بھی, بلکہ آقا کو بالخصوص اور آقا کی تمام امت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے, اور میرے زندگی کے اندر بدلاؤ آئے اس کی نیت سے. بس یہ اس نیت کے ساتھ آپ درود پڑھیں, اور پھر حضور کی بارگاہ میں یہ بھی جو ہے آپ تحفہ پیش کریں, حضور نے مجھے آپ کو نماز دی, حضور نے مجھے آپ کو اپنی امت میں شامل کیا. بہت بڑے اللہ کے رسول کی کرم نوازی ہے, ورنہ اللہ نے تو چاہتا اللہ تعالیٰ تو رب نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, رب نے فرمایا بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ چاہتا تو ہمیں کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتا, حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا, کسی کی بھی امت میں پیدا ہو جاتے. پھر کیا ہوتا, ان امتوں کا حال یہ تھا کہ رستہ چلتے ہوئے اگر کسی کو ٹھوکر لگ گئی, راستہ چلتے ہوئے اگر ایک نے دوسرے کو گالی دے دی, ہمارے یہاں ماحول ہے کہ بات کرتے ہیں تو حکم یہ اسلام کا کہ بھائی سلام سے ابتدا کریں. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اگر سلام عام ہو جائے تو جو آپسی نفرتیں ہیں نا وہ آدھی نفرتیں ختم ہو جائیں, صرف سلام عام ہو جائے. ہم نے تو اس کو بھی دور کر دیا. ہم فون کرتے ہیں تو ہاں بھائی کہاں ہے, یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. نہیں میرے پیارے, اسلام کا حکم ہے, آقا نے جو بتایا, آقا کی سنتوں پہ عمل کرو, سلام کی عادت ڈالو. کسی بھی مسلمان کو آپ کال کریں سلام سے ابتدا کریں, سلام سے ابتدا کریں گے اس کا فائدہ ہوگا. اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لانا چاہتے ہیں اور تحفہ حضور کو یہ پیش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کر دیا, کتنا بڑا کرم ہے. اگلی امتوں کا حال یہ تھا, میں عرض کر رہا تھا کہ اگر راستہ چلتے ہوئے کسی کو کیچڑ لگ گیا ایک کا دوسرے کو, یا کسی کو کسی نے گالی دے دی, تو اس کا جواب اور اس کی سزا یہ ہوتی تھی کہ کبھی آسمان سے پتھر برس جاتے ہیں, کبھی زمین کو حکم دے دیا جاتا ہے زمین آدھی ادھر ہو جا آدھی ادھر ہو جا, بیچ میں لوگوں کو دھسا دیا جاتا. ایک گناہ کی بدولت محلے میں ایک پاپی رہتا تھا نا, تو ایک پاپی کی وجہ سے ساری بستی کو ہلاک کر دیا جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا, ان کے زمانے کے بارے میں, کہ ایک دن ایک ایسی بستی جو آباد تھی, کھیت کھلیان, بڑی ہری بھری بستی نظر آ رہی تھی, لوگ بھی بڑے خوش نصیب تھے اور اچھی زندگی گزار رہے تھے, تندرستی والی زندگی, سب نیکوکار تھے. لیکن اس بستی کے ہاں ایک پانی کی نہر تھی اور لوگ وہاں سے پانی پیا کرتے تھے. اب ہوا ایسا کہ وہاں سے اس زمانے کا ایک بندہ جو بے نمازی تھا وہ نکلا اور نہر سے پانی کا ایک گھونٹ پی لیا. تو اس بندے کے پانی کا ایک گھونٹ پینے کی وجہ سے اللہ نے ساری بستی کو ہلاک کر دیا, ساری بستی کو ویران کر دیا. کیوں کہ وہ بندہ نافرمان اور بے نمازی تھا, اس بنیاد پر ساری بستی کو ویران کر دیا گیا. تو اگلی امتوں کے یہ حال اور یہ پوزیشنیں تھی. ہم رات دیکھیں, ہماری صبح دیکھیں, فجر ہمیں نصیب نہیں ہوتی, ظہر اثر مغرب عشاء ہمیں نصیب نہیں ہوتی. ہم نمازوں کے وقت مسجدوں سے اذانوں کی آواز آتی ہے اور دوستوں کے ساتھ گپے لڑاتے ہوئے آتے ہیں. ہم مسجدوں سے اذانوں کی آواز آتی ہے اور فلاں کے کام میں, اس کے کام میں, اس کی مدد میں, اس کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے رہتے ہیں, اور یوں ہی پورا دن چلا جاتا ہے, ہمیں نماز کی توفیق نہیں ملتی. آقا کا 1500 سالہ جشن منا رہے ہو تو یہ نیت کرو انشاءاللہ 12 دن کے اندر کم سے کم آقا نے نماز دی ہے, ہم انشاءاللہ نمازی بنتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ تحفہ حضور کی بارگاہ میں لے کر کے انشاءاللہ اٹھیں گے, آپ کی دنیا سنورے گی, آپ کی آخرت سنورے گی, اور حضور خوش ہو گئے, پھر ساری دنیا ناراض ہو جائے تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے جس نے اپنے رب اور اپنے رسول کو راضی کر لیا, جس سے اپنے اس کے رسول راضی ہو گئے, اس سے اس کا رب راضی ہو جایا کرتا ہے. تو ایسی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کامیاب زندگی گزرے گی. بڑا خدا میں دعا ہے, جو باتیں بتائی مجھے آپ کو, ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. غلطی سے اگر کوئی جملہ نکل گیا ہو, مولا تعالیٰ میرے غلط جملے کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سلام علیکم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام
حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ آقا حسر میں تم کام آنا نار دو جگ سے بچانا سہارے کوثر پلانا رو جائے رضوا دکھانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ غسل ورا کا واسطہ خواجہ پیا کا واسطہ کل اولیاء کا غم نہ ہو روزے زازا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا شفیعنا یوم الجزاء.